اور اسی طریقے سے اگلا سوال ساتھی نے اور ایک پوسٹ بھیجی جس میں ایک صاحب معروف شخصیت وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ جو آپس میں تجارت یعنی بیع و فروخت کر رہے تھے، تو جتنا سامان تھا یعنی اس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ جو اصل قیمت ہے وہ دی جائے. یہ کہاں تک درست ہے شیخ؟ یہ میرے پاس وہ کلپ کھلی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو دیکھ نہیں سکا، اور نہ اس وقت ہے کہ اس حدیث کو میں بھی پوری سنوں. آپ میرے پاس بھیج دیں گے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. میرے پاس کھلی نہیں وہ کلپ. جی اچھا، یہ اصول کہاں تک ہے کہ اگر کوئی مجبوری میں اگر کوئی بیچتا ہے اپنی یعنی 5 لاکھ کی چیز اگر 3 لاکھ میں اگر کوئی بیچتا ہے تو سامنے والے کو 3 لاکھ میں خریدنا چاہیے یا 5 لاکھ میں خریدنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، اصل چیز ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور یہ چیز حالات اور جہاں پر ہے وہ اس کا تعین کریں گے. جی یہ مجبوری سے فائدہ اٹھانا ایک الگ چیز ہے، اور سامنے والا بیچ رہا ہے پتہ نہیں مجبور ہے یا نہیں ہے. کیوں بھیج رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو جب اس کی اصل قیمت 5 ہے اور جب 4 میں 4.5 میں 5 میں کوئی نہیں لے رہا تبھی تو 3 میں دے رہا ہے نا. یہ مجبوری ہی تو ہے نا. تو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ. ہاں تو اگر مارکیٹ کا ریٹ ہے تو کوئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حالت دیکھی جائے گی جہاں پر صورت حال ہے. 5 لاکھ میں اگر بیچنا چاہے تو نہیں بکے گی چیز وہ. بھائی اگر ہاں اس وقت مارکیٹ ریٹ اس کا 5 لاکھ نہیں ہے، کوئی چیز رہتی ہے مارکیٹ ریٹ لیکن ایک قیمت گھٹ گئی ہے، اب وہ مجبور ہو گیا اس کے بیچنے کے اوپر، تو کوئی حرج نہیں لینے دینے میں. جی تو کوئی ممانعت کس چیز کی آئے گی؟ ممانعت یہ ہے کہ وہ اصل چیز یہ ہے کہ وقتی طور پر اس کی قیمت یہی ہے لیکن وقتی طور پر ابھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ایک مثال کے طور پر شام ہو رہی ہے یا ایک وقتی طور پر ہم کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے اور مارکیٹ میں لگانے کے لیے ظاہر بات ہفتے 10 دن 15 دن کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی زمین ہے یا مکان ہے اس کو رکھیے، اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، مجھے فوراً چاہیے. اب ہم جو ہے آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی آپ مجھے 3 میں دینا چاہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں تھا. یہ مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا یہ. جی اسی طریقے سے مسافرین جو بیچتے ہیں سامان کبھی کوئی پریشانی کی وجہ سے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا. بالکل اسی زمرے میں آئے گا. جی یعنی وہ اگر سستے میں بیچے تب بھی اس کو ہم پورا پیسہ دینا چاہیے. بھائی دیکھیے مسافر کی دوسری نوعیت ہوتی ہے. مسافر اب جا رہا ہے، اب وہاں سے لے نہیں جانا چاہتا، وہ کسی بھی طریقے سے چھٹکارا چاہتا. نہیں، مثال کے طور پر کسی گاڑی خراب ہو گئی ہے یہاں ورک شاپ میں آتا ہے اور بعض لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ 1000 ریال کا موبائل ہے، چلو 500 میں لے لو. نہیں یہ غلط بات ہے. فائدہ جو لے خریدے گا وہ 1000 میں ہی خریدے گا اس کو. جی 1000 میں خریدے، 900 میں، یعنی جو اس قریب اس کا ریٹ ہے اس کے لے. کہیں دوسری جگہ جائے کتنے میں اس کو ملے گا، ہے نا. اس طریقے سے 1000 کا 500 میں لے، ظاہر بات یہ تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا. جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089597707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.